السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون سابقہ ویریئنٹ ڈیلٹا سے 3 گنا زیادہ خطرناک ہے اور اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے تیار رہنا چاہیے۔ مرکز نے کہا کہ اومیکرون موجودہ طور پر ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے تمام تر ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو چوکسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکز نے ریاستوں کو ارسال کردہ مکتوب میں مختلف احتیاطی اقدامات کی نشاندہی کی، جن میں کووڈ ٹیسٹ میں اضافہ کرنا، حسب ضرورت رات کا کرفیو لگانا اور ہجوم اکٹھا ہونے سے روکنا شامل ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ تمام ریاستوں اور دیگر علاقوں کو مقامی صورتحال کی اساس پر اقدامات کرنے چاہیے۔ مرکز نے کہا کہ جیسے ہی تشویش کی حالت دکھائی دے، متعلقہ حکومتوں کو ضروری اقدامات کرنا چاہیے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں زبردست جیت کے 7 ماہ بعد ترنمول کانگریس نے مسلسل تیسری بار کولکتہ میونسپل کارپوریشن کے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ پارٹی کو تقریباً 72% ووٹ ملے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ممتا بنرجی کی قیادت والی پارٹی نے کارپوریشن کی 144 نشستوں میں سے 134 پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی، بائیں محاذ اور کانگریس ریاست کی حکمراں جماعت ٹی ایم سی کو چیلنج نہیں کر سکی۔ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد سب سے زیادہ نقصان بی جے پی کو ہوا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے ایک سینئر افسر کے مطابق بی جے پی صرف 3 وارڈز میں جیت درج کرا سکی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعے کام کرتے ہوئے اس نے 20 یوٹیوب چینلز اور 2 ویب سائٹس کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے، جو فیک نیوز اور ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے۔ وزارت نے 2 احکامات جاری کیے۔ ایک حکم میں یوٹیوب کو ہدایت دی گئی کہ 20 چینلز کو بلاک کیا جائے اور دوسرا حکم نیوز ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے تعلق سے ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک بیان میں کہا کہ یہ چینلز اور ویب سائٹ پاکستان سے کام کر رہے تھے اور منظم طور پر غلط معلومات کا نیٹ ورک پھیلا رہے تھے۔ ان کے ذریعے ہندوستان سے متعلق حساس موضوعات کے بارے میں فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی۔ وزارت نے کہا کہ ان چینلز کا استعمال کشمیر، ہندوستانی فوج، اقلیتی طبقات، رام مندر اور جنرل بپن راوت جیسے موضوعات پر انتشار پسند مواد پھیلانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے ایک ویڈیو پیام میں کہا کہ 20 یوٹیوب چینلز اور 2 ویب سائٹس کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے، کیونکہ وہ ہندوستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فیک نیوز اور ہندوستان کے خلاف مواد پھیلاتے ہوئے ہندوستان میں ڈر اور الجھن کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوک سبھا میں منگل کو ایک بل پیش کیا گیا جس کے تحت مرد و خواتین کے لیے شادیوں کی یکساں عمر 21 سال متعین کی گئی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے اس اقدام کو ملک کی تاریخ میں فیصلہ کن قدم قرار دیا ہے۔ اپوزیشن کے بعض ارکان نے کم عمری میں شادی کے انسداد سے متعلق ترمیمی بل 2021 کی پیشکشی کی مخالفت کی۔ ان کا ادعا تھا کہ اس اقدام سے بعض پرسنل لاز میں مداخلت ہوگی اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسے جانچ کے لیے پارلیمانی پینل سے رجوع کیا جائے۔ بل کی پیشکشی کے فوری بعد اسمرتی ایرانی نے، جو وزیر بہبودی خواتین و اطفال ہے، کرسی صدارت سے خواہش کی کہ اسے اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کیا جائے۔ اس بل کے تحت خواتین کے لیے شادی کی قانونی عمر بڑھا کر 21 سال کر دی جائے گی، جو مردوں کے برابر ہوگی۔ اس بل کے تحت 7 پرسنل لاز میں ترمیم کی جائے گی، جن میں انڈین کرسچن میرج ایکٹ، پارسی میرج اینڈ ڈیورس ایکٹ، مسلم پرسنل لا، شریعت ایپلیکیشن ایکٹ، اسپیشل میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ اور فارن میرج ایکٹ شامل ہیں۔ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ یہ بل تمام موجودہ قوانین کی جگہ لے گا۔ اپوزیشن ارکان نے اس بل کی عجلت میں پیشکشی پر حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فریقوں سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ جھارکھنڈ اسمبلی میں ہجومی تشدد اور لنچنگ کی روک تھام کے لیے ایک بل منظور کیا گیا اور 3 سال جیل سے لے کر عمر قید تک سخت سزاؤں کی گنجائش رکھی گئی۔ بی جے پی کی مخالفت کے باوجود انسدادی ہجوم، تشدد و مواب لنچنگ بل 2021 زبانی ووٹ سے منظور کیا گیا۔ مغربی بنگال اور راجستھان کے بعد جھارکھنڈ ملک کی تیسری ریاست ہے جہاں ایسا قانون منظور کیا گیا۔ اس قانون کے مطابق 3 سال سے عمر قید کی سزا کے علاوہ جرمانہ اور جائیداد کی ضبطی کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اطلاعات کو غیر ذمہ دارانہ انداز میں پھیلانے والوں کو بھی سزا دی جائے گی۔ بل کے مطابق متاثرہ خاندان کو مالی معاوضہ دیا جائے گا اور زخمیوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ ہریانہ کے چیف منسٹر منوہر لال کھٹر نے کہا ہے کہ کسی بھی طبقے کے رکن کو عوامی مقامات پر مذہبی سرگرمیوں یا عبادت کی اجازت نہیں رہے گی۔ انہوں نے ریاستی اسمبلی میں یہ بات بتائی۔ گروگرام میں کھلے مقامات پر جمعے کی نماز ادا کرنے پر بعض ہندو تنظیموں کے اعتراض کے درمیان یہ بات کہی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پریاگ راج میں منعقدہ خاتون بااختیاری سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز و ریاست میں ڈبل انجن کی حکومت بغیر کسی تفریق، بغیر کسی جانبداری کے بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے خاتون بااختیاری سے وابستہ مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح و سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹیاں کوکھ میں ہی نہ مار دی جائیں بلکہ وہ بھی جنم لیں۔ اس کے لیے ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے تحت سماج میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔
مرکزی حکومت کی اسی مہم کا نتیجہ ہے کہ متعدد ریاستوں میں بیٹیوں کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ اس موقع پر اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ، مرکزی وزیر انوپریا پاٹل اور پریاگ راج کی رکن پارلیمان ریتا بہوگنا جوشی و متھرا سے بی جے پی کی ایم پی ہیما مالنی سمیت مرکز و ریاستی حکومت کے سینئر عہدیدار موجود تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ پروگرام میں پہنچ کر اتر پردیش میں اپنی مدد آپ گروپ چلا رہی خواتین سے بات چیت کی۔ خواتین کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹے تک تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں مودی نے ریموٹ دبا کر 202 سپلیمنٹری نیوٹریشن مینوفیکچرنگ یونٹس کا سنگ بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی خواتین کے ذریعے چلائے جا رہے سیلف ہیلپ گروپس کے بینک کھاتوں میں 100 کروڑ روپے کی رقم منتقل کی۔ ظاہری طور پر ایک اور بڑے بینکنگ اسکیم میں 3 گجراتی تاجرین کیرتی لال سنگھاوی، چندرکانت سنگھاوی اور رمیش چندر سنگھاوی کی ملکیت والی ڈائمنڈ فرم نے LIC کی ملکیت والی IDBI بینک کو 6,710 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس تازہ گھوٹالے کو گجراتی بزنس مین نیرو مودی اور میہل چوکسی کے بعد سے دوسرا بڑا اسکیم قرار دیا جا رہا ہے۔ نیرو اور میہل نے پنجاب نیشنل بینک کو 14,000 کروڑ روپے مالیت کے قرضہ لے کر دھوکہ دیا تھا۔ بعد میں دونوں ہندوستان سے فرار ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بریانی کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آن لائن فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم سویگی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستانیوں نے 2021 میں فی منٹ 115 بریانیوں کا آرڈر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زائدہ 4,25,000 نئے صارفین نے چکن بریانی کا آرڈر دیتے ہوئے سویگی پر اپنی رکنیت کا آغاز کیا، جبکہ تقریباً 5 ملین افراد نے سموسا منگوایا۔ یہ تعداد نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر ہے۔ کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سویگی کی 6ویں سالانہ اعداد و شمار رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان نے ہر منٹ میں 115 بریانیوں کا آرڈر دیا، جبکہ نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر تعداد میں لوگوں نے سموسے کا آرڈر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 2020 میں ہر منٹ 90 بریانیوں کا آرڈر دیا گیا تھا۔ 2021 میں ان کی تعداد بڑھ کر 115 بریانی فی منٹ ہو گئی۔ چکن ونگز کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ آرڈر سموسے کے دیے گئے، جبکہ 2 ملین آرڈرز کے ساتھ پاؤ بھاجی ملک کا دوسرا پسندیدہ اسنیک رہا ہے۔ برطانیہ کی عدالت کی جانب سے اب تک کے سب سے بڑے طلاق تصفیے میں دبئی کے فرمانروا شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو حکم دیا گیا کہ وہ زائدہ $734 ملین یعنی 5,559 کروڑ روپے اپنی سابقہ بیوی پرنسس حیا بنت الحسین کو ادا کریں۔ یہ رقم پرنسس حیا کی ماباقی زندگی کے لیے سیکیورٹی لاگت کے ساتھ ساتھ جوڑے کے دونوں بچوں الجلیلہ بنت محمد بن راشد ال مختوم اور شیخ زاید بن محمد بن راشد ال مختوم کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے صرف کی جائے گی، جس میں اولین ادائی کے طور پر $333 ملین آئندہ 3 ماہ ادا شدنی ہوں گے۔ قبلے کے درست رخ کا تعین کرنے کا ایک موقع نصیب ہو رہا ہے۔ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس آج یعنی 22 دسمبر کو قبلے کا درست رخ معلوم کرنے کا ایک موقع فراہم ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں چہارشنبہ اور جمعرات کی شام مقامی وقت کے مطابق 3:23 پر چاند کعبے کے عین اوپر ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا بھر کے مسلمان قبلے کا صحیح رخ متعین کر سکتے ہیں۔ جس طرح سورج کعبے کے عین اوپر آ جاتا ہے، اسی طرح چاند بھی کعبے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے تلنگانہ دورے کے انتظامات کے سلسلے میں مختلف محکموں کے سربراہوں کے ساتھ BR کے بھون میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا، جو 29 دسمبر 2021 سے 3 جنوری 2022 تک سرمائی تعطیلات گزارنے کے لیے بولارام کے راشٹرپتی نیلائم میں قیام کریں گے۔ چیف سیکریٹری نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کو جامع انداز میں آپسی اشتراک کے ذریعے انتظامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کنٹینمنٹ بورڈ کو سڑکوں کی مرمت کے علاوہ بیریکیڈز نصب کرنے کی بھی ہدایت دی، تاکہ راشٹرپتی نیلائم جانے والی ٹریفک کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے محکمہ برقی کو 24 گھنٹے برقی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے علاوہ محکمہ صحت کو میڈیکل ٹیموں کی تعیناتی اور دوسرے متعلقہ محکموں کو پروٹوکول کے مطابق درکار انتظامات کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج BJP کے ریاستی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی بدعنوانیوں کو منظر عام پر لائے اور ان کی تحقیقات کا مطالبہ کریں۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے BJP کے قائدین نے آج مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی کی قیادت میں دہلی میں امت شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے، رکن پارلیمنٹ ڈی اروند، رکن اسمبلی ای راجندر، پارٹی قائدین DK ارونا، جتیندر ریڈی اور دوسرے شامل تھے۔ اس ملاقات کے دوران امت شاہ نے BJP قائدین کو تلنگانہ میں پارٹی کو مستحکم کرنے اور حکمراں جماعت TRS کے خلاف جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ 4 افراد بشمول بین الاقوامی مسافرین جو حال ہی میں غیر خطرے والے ممالک سے حیدرآباد پہنچے تھے، ان کے علاوہ ان کے رابطے میں آنے والا ایک شخص اومیکرون سے مثبت پایا گیا۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس طرح تلنگانہ میں اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 24 ہو گئی ہے۔
ان میں 19 افراد ایسے ہیں جو حال ہی میں مختلف غیر خطرے والے ممالک سے حیدرآباد پہنچے۔ حال ہی میں خطرے والے ممالک سے حیدرآباد پہنچنے والے 4 مسافرین اور ان کے رابطے میں آنے والا ایک مسافر اومیکرون سے مثبت پایا گیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرسمس تقاریب کا بڑے پیمانے پر لال بہادر اسٹیڈیم میں انعقاد عمل میں آیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کرسمس کیک کاٹ کر عیسائی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مختلف شعبے جات میں نمایاں خدمات انجام دینے والی عیسائی طبقے کی شخصیتوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل تحفظ حاصل رہے گا۔ فرقے وارانہ تشدد یا حملوں میں ملوث ہونے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور ایسی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تمام مذاہب کا یکساں طور پر احترام کیا جاتا ہے اور عوام مذہبی رواداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ KCR نے کہا کہ مذہب اگر شدت پسندی کا رخ اختیار کر لے تو سماج کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی مذہب دوسرے سے نفرت کی تعلیم نہیں دیتا اور تمام کا احترام اور محبت ہی حقیقی مذہب ہے۔ حکومت انٹرمیڈیٹ سال اول ناکام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ حکومت سال اول امتحانات میں ناکام طلبہ کو دوبارہ پاس کرنے پر غور کر رہی ہے، کیونکہ نتائج ناقص ہونے اور طلبہ کو کامیاب قرار دینے کے بعد امتحانات لینے کے علاوہ تاخیر سے امتحانات میں ناکام ہونے کے خلاف احتجاج اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے محکمہ تعلیم کے عہدیدار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس سے کس طرح نمٹا جائے۔ ذرائع کے مطابق سال اول ناکام طلبہ کو اثرنو کامیاب قرار دینے کا جائزہ لینے ہدایت کے بعد عہدیداروں نے غور شروع کر دیا ہے۔ انٹر سال اول کے نتائج پر طلبہ میں مایوسی اور NSUI و ABVP احتجاج کو خانگی کالجز انتظامیہ کی بھی تائید حاصل ہونے لگی ہے اور طلبہ کے ساتھ کالج انتظامیہ بھی نتائج پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو ذمہ دار قرار دیا جانے لگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹر سال اول کے طلبہ کو کامیاب قرار دینے کے بعد عہدیداروں نے ہی امتحانات کے انعقاد کی تجاویز پیش کی تھی اور حکومت کو امتحانات کے انعقاد کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ریاستی نہیں بلکہ ملک بھر میں کورونا لاک ڈاؤن کے علاوہ تعلیمی صورتحال کے سبب طلبہ نفسیاتی تناؤ کا شکار تھے۔ ایسے میں ان سے امتحانات لینے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے علاوہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی دوبارہ تمام طلبہ کو کامیاب قرار دینے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نیتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں اسدالدین اویسی صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کو بتایا کہ دستور میں اینٹی نیشنل مخالف قوم لفظ کی تشریح نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نے آج لوک سبھا میں اویسی کی جانب سے مخالف قوم سرگرمیوں کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں یہ بات بتائی۔ اسدالدین اویسی نے مرکزی وزارت داخلہ سے سوال کیا کہ کیا آیا حکومت نے اینٹی نیشنل لفظ کی کسی قانون میں یا کسی قانون پر عمل آوری کے تحت قواعد میں تشریح کی ہے؟ اگر اس پر عمل آوری کی جا رہی ہے تو اس کی تفصیلات بتائی جائے۔ اسدالدین اویسی نے پوچھا کہ آیا سپریم کورٹ نے مخالف قوم سرگرمیوں کے ضمن میں جرائم سے نمٹنے سے متعلق کسی رہنمانہ ہدایت میں اس کا تذکرہ کیا ہے تو بتایا جائے، اور مخالف قوم سرگرمیوں کے تحت گزشتہ 3 سالوں کے دوران ریاست واری اعتبار سے کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی جائے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نیتیانند رائے نے اسدالدین اویسی کو بتایا کہ دستور میں مخالف قوم یا اینٹی نیشنل کا کہیں لفظ نہیں ہے، تاہم عدالتی طریقہ کار کے دوران ملک کی سلامتی اور یکجہتی کو متاثر کرنے والی غیر قانونی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے عدلیہ نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔